نہمیہ کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک، اور کلام مقدس میں اس طرح سے لکھا ہے، غور سے سنیے۔ اور اس سے آگے سلوم بن بلوہش نے، جو یروشلم کے آدھے حلقہ کا سردار تھا، اور اس کی بیٹیوں نے مرمت کی۔ وادی کے پھاٹک کی مرمت ہنون اور زنواہ کے باشندوں نے کی۔ انہوں نے اسے بنایا اور اس کے کواڑے اور چٹکنیاں اور اڑبنگے لگائے، اور کوڑے کے پھاٹک تک 1000 ہاتھ دیوار تیار کی۔ اور کوڑے کے پھاٹک کی مرمت ملکیہ بن ریکاب نے کی، جو بیت مکرم کے حلقہ کا سردار تھا۔ اس نے اسے بنایا اور اس کے کواڑے اور چٹکنیاں اور اڑبنگے لگائے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کی تعریف ہے۔ یہ حوالہ، بلکہ یہ جو نہمیہ کی کتاب کا 3 باب جو ہے، یہ بڑا خاص چیپٹر ہے، بڑا خاص باب ہے۔ اس میں بہت سارے پیغامات ہیں، لیکن چونکہ اس میں ناموں کی بڑی تعداد ہے، بہت مشکل نام ہے اور ان کا کام ہے، تو اس لیے اکثر اس چیپٹر کو نظر انداز بھی کیا جاتا ہے، اس کو اگنور بھی کیا جاتا ہے۔ ہم نے اس چیپٹر میں جو خاص بات سیکھنا ہے وہ ہے شناخت کی بحالی۔ ہم اکثر بات کرتے ہیں دیوار کی بحالی، فصیل کی بحالی، کہ نہمیہ جو ہے وہ کسر سوسن سے دیوار کی بحالی کے لیے نہیں آیا تھا، فصیل کی بحالی کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ بنی اسرائیل یہودی قوم کی کھوئی ہوئی شناخت کی بحالی کے لیے آیا۔ بنی اسرائیل جو اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی کھو چکے تھے، اس کی بحالی کے لیے آیا ہے۔ اور شناخت کیا ہے؟ آئیڈینٹی کیا ہے؟ What is an identity؟ شناخت کیا ہے؟ یعنی کسی جگہ، شخص یا قوم کی ایسی منفرد اور امتیازی صفات اور خصوصیات جن سے ان کی پہچان ہو، وہ کیا ہوتی ہے؟ شناخت ہوتی ہے، آئیڈینٹی ہوتی ہے۔ جب یوسیج کی بحالی کا کام ہم کر رہے تھے، اس کی ریسٹوریشن کا کام ہم کر رہے تھے، ایکچولی مسیحی قوم کی شناخت کی بحالی پر ہم کام کر رہے تھے، تو ہم جنرل پرویز مشرف کے دور میں وزیر قانون کے منصب پر فائز رہنے والی ایک شخصیت ڈاکٹر خالد رانجھا کے پاس ہم جب گئے اس بحالی کے کام میں اپنی مدد کے لیے، تو ہم نے اس کے پاس جا کر بات کی یوسیج کی بحالی کے لیے، صحت کے اس ادارے کی بحالی کے لیے۔ تو اس نے ہم سے ایک بات کی، اس نے ہمیں، جب میں اور فوزیہ اس کے پاس گئے، تو اس نے ہمیں اپنی شناخت یاد دلائی، اس نے مسیحی قوم کی شناخت یاد دلائی۔ اس نے کہا، یار تم لوگ تو معلم تھے، تم لوگ تو معالج تھے، یعنی you are physicians, you are teachers، کہاں گئی تمہاری شناخت؟ کہاں گئے تمہارے یہ ادارے؟ تو ہم بڑے شرمندہ سے ہوئے اور اپنا سمو لے کر واپس آگے، کہ شناخت، نئی شناخت بنانا اور کھوئی ہوئی شناخت کو بحال کرنا، یہ بہت بڑا مقصد ہے، یہ بہت بڑا منصوبہ ہے۔ اور اس مقصد اور اس منصوبے کو لے کر نہمیہ بنی اسرائیل میں، یروشلم میں آتا ہے۔ اس منصوبے اور اس مقصد کی بحالی کے لیے یا تکمیل کے لیے
3 چیزیں جو ہیں وہ درکار ہوتی ہیں جس کے تحت وہ مقصد یا وہ منصوبہ جو ہے وہ تکمیل کو پہنچتا ہے. اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز شیئرڈ ویژن، مشترکہ یا اجتماعی رویا، شیئرڈ ویژن. دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ لیڈرز، وقف اور مخلص رہنما، ایسے رہنما جنہوں نے اپنی زندگیاں اس مقصد اس کام کے لیے وقف کر رکھی ہوں اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ کلی طور پر، قطعی طور پر، مکمل طور پر مخلص ہوں. تیسرے چیز جو بحالی کے لیے یا مقصد کی تکمیل کے لیے چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پیپل ریڈی ٹو ورک ولنگلی، یعنی رضاکارانہ طور پر کام کرنے والے لوگ. کتنی چیزیں؟ 3. پہلی چیز مشترکہ یا اجتماعی رویا، دوسری چیز وقف اور مخلص رہنما، اور تیسری چیز رضاکارانہ طور پر کام کرنے والے لوگ، وہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ چاہیے ہوتے ہیں. اور یروشلم کی فصیل تعمیر کرنا ایک بہت بڑا منصوبہ اور بہت بڑا مقصد. اور سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ویژن، شیئرڈ ویژن. اور وہ کیا تھی؟ ری بلڈنگ دا وال، فصیل کی دوبارہ تعمیر، یہ تھی ویژن. شناخت کی، کھوئی ہوئی شناخت کی دوبارہ بحالی، یہ تھی ویژن، یہ تھی رویا. اور بنی اسرائیل کی بے شمار ضروریات تھیں، ان کے بھی ہماری طرح ان گنت مسائل تھے، لیکن اس رویا کی تکمیل کے بغیر دوسری کوئی بھی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی تھی، دوسرا کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا جب تک اس ویژن کی تکمیل نہ ہو. جب موسیٰ بیابان سے، دشت سے، مدیان کے دشت سے دوبارہ مصر میں جاتا ہے، خدا اسے بھیجتا ہے ایک رویا کے ساتھ، ایک ویژن کے ساتھ کہ جائے اور یہودی قوم کی رہائی کی رویا ان کو جا کر بتائے، یہودی قوم کو یہ مقصد بتائے کہ خدا چاہتا ہے کہ وہ تمہیں مصر کی غلامی سے آزاد کرے. تو اس ویژن کو موسیٰ نے کیسے ہر شخص کے اندر منتقل کیا، امپارٹ کیا، انسٹل کیا، ڈال دیا. ہر سطح کے لوگ، ہر لیول کے لوگ، ہر عمر کے لوگوں میں یہ رویا منتقل کر دی تاکہ ہر بچہ، ہر نوجوان، ہر بوڑھا، ہر عورت یہ سمجھے کہ یہ میری رویا ہے، یہ میرا ویژن ہے. اس کو وہ اپنا لے، اس کو وہ اون کر لے. لہذا بنی اسرائیل کے تمام لوگوں نے موسیٰ کی اس دی ہوئی رویا کو اپنے اندر لے لیا، اس کو قبول کر لیا اور اس کو تسلیم کر لیا کہ یہ میری رویا ہے. It is my vision. اور وہ موسیٰ کی رویا پوری بنی اسرائیل کی اجتماعی رویا میں تبدیل ہوگی، وہ ایک مشترکہ ویژن جو ہے وہ بن گئی. ابتدائی کلیسیا کے پاس بھی مشترکہ اور اجتماعی رویا تھی، اور وہ کیا تھی؟ یسوع نے آسمان پر جانے سے پہلے، صعود فرمانے سے پہلے 11 افراد کو، لوگوں کو، شاگردوں کو یہ کہا، پس تم جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو. یہ ویژن، یہ رویا، یہ مقصد جو ہے وہ دے کر آسمان پر چلا گیا. اور پھر پطرس نے اور دوسرے شاگردوں نے اس رویا کو، نئی کلیسیا جو من رہی تھی، جنم لے رہی تھی،
جو بڑھ رہی تھی ان کے تمام ایمانداروں کے اندر منتقل کر دیا، اور ہر ایماندار یہ سمجھنے لگا، ہر ایماندار یہ تسلیم کرنے لگا، ہر ایماندار نے اس کو اپنا لیا کہ یہ ویژن پطرس کی ویژن نہیں ہے، یہ یوحنا کی نہیں ہے، یہ یعقوب کی نہیں ہے، یہ متی کی نہیں ہے، یہ ویژن میری ہے۔ یسوع نے یہ ویژن جو ہے وہ میرے لیے دی ہے تاکہ میں یہ ویژن آگے دوسروں کو امپارٹ کروں، دوسروں کے اندر منتقل کروں۔ بس تم جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ شاگردیت کی یہ رویا، شاگردیت کی یہ ویژن، شاگردیت کا یہ مقصد ابتدائی کلیسیا کے ہر ایماندار، ہر رکن، ہر شاگرد کے اندر منتقل ہو گئی، اور مکمل طور پر منتقل ہو گئی، اور پوری طرح منتقل ہو گئی۔ یہ ہے شیئرڈ ویژن۔ اس وجہ سے دنیا میں، دنیا بھر میں، تمام براعظموں میں مسیح کا کلام، مسیح کی خوشخبری جو ہے وہ پھیلتی۔ اور نہمیہ نے بھی یروشلم میں آ کر یہودیوں کو اکٹھا کر کے انہیں کہا، آؤ ہم فصیل بنائیں، آؤ ہم فصیل بنائیں، آؤ ہم اس دیوار کی تعمیر کریں۔ مطلب کہ آؤ ہم اپنی کھوئی ہوئی شناخت کو پھر سے بحال کریں۔ اور کلام میں لکھا ہے دوسرے باب کی 16ویں آیت میں، اور حاکموں کو معلوم نہ ہوا کہ میں کہاں کہاں گیا یا میں نے کیا کیا کیا، اور میں نے اس وقت تک نہ یہودیوں، نہ کاہنوں، نہ امیروں، نہ حاکموں، نہ باقیوں کو جو کارگزار تھے کچھ بتایا تھا۔ تب میں نے ان سے کہا، جب ان کو، حاکموں کو، کاہنوں کو، امیروں کو، عام لوگوں کو اس نے اکٹھا کر کے، تب میں نے ان سے کہا، تم دیکھتے ہو کہ ہم کیسی مصیبت میں ہیں، کہ یروشلم اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں، آؤ ہم یروشلم کی فصیل بنائیں۔ اس نے سب کو دعوت دی، سب کو شامل کیا، سب کو بتایا۔ یعنی یہ ویژن، یہ رویا تمام بنی اسرائیل جو اس ملک میں تھی ان کے اندر اس نے کیا کر دی؟ منتقل کر دی۔ ان کو یہ کہا کہ یہ ویژن، یہ رویا میری نہیں ہے، تم میں سے ہر ایک کی ہے۔ اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا، اور انہوں نے کہا 18ویں آیت میں، انہوں نے کہا ہم اٹھ کر بنانے لگے ہیں، کہ آؤ ہم بنانے لگے، شروع کریں۔ ان کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو گیا، ان کے اندر ایک جوش اور جذبہ پیدا ہو گیا کہ آؤ ہم فوراً ابھی بنانے شروع کر دیں، آؤ ہم شروع کر دیں۔ سو اس اچھے کام کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوط کیا، یعنی وہ تیار ہو گئے، ریڈی ہو گئے، اس شیئرڈ ویژن کو قبول کر لیا، اس مشترکہ اور اجتماعی رویا کو کیا کر لیا؟ مضبوط کر لیا۔ سو کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مشترکہ رویا، اجتماعی رویا، شیئرڈ ویژن، جو صرف لیڈر ہی اپنے اندر لیے نہ پھرے کہ میرا یہ ویژن ہے، میری یہ رویا ہے، نہیں، وہ رویا اس کو اس کے لیے نہیں دی گئی۔ اب بھوک کو خداوند نے یہی کہا کہ رویا کو بڑے بڑے الفاظ میں، موٹے موٹے الفاظ میں، کیپٹل لیٹرز میں، بلاک لیٹرز میں تختیوں پر لکھ دے تاکہ لوگ دوڑتے ہوئے بھی اس کو پڑھ سکیں کہ یہ رویا میں نے تجھے دی ہے لیکن یہ سب کے لیے ہے۔ شیئرڈ ویژن۔ دوسری اہم بات، کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو اس کی تکمیل کے لیے چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ لیڈر،
وقف اور مخلص رہنما وہ چاہیے ہوتا ہے. جو نہمیہ ہے یہ قصر سوسن میں بادشاہ کا ساقی تھا اور بڑی اچھی اور پر آسائش زندگی بسر کر رہا تھا. اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی. وہ بہترین زندگی بسر کر رہا تھا. لیکن جب اسے رویا ملی تو اس نے اپنے آپ کو خداوند کے متحد کر دیا اور اس رویا کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا, اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا کہ اب میں اس رویا کے لیے ہوں, میری زندگی اب اس رویا کی تکمیل کے لیے ہے, اس مقصد کے حصول کے لیے ہے. اور دیکھیں کہ بنی اسرائیل اسیری کے بعد 97 برس وہاں پر رہ رہے تھے اور 97 سال سے وہ دیوار ملبے کا ڈھیر تھی. دا پائل آف ڈیبریز, ملبے کا ڈھیر تھی. کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ دیوار بنائے, کبھی کسی نے اس طرف کوشش نہیں کی کہ دیوار جو ہے وہ بننی چاہیے, کبھی کسی نے یہ سوچا نہیں اس دیوار کی تعمیر ہونی چاہیے, جب تک خدا نے ایک مخلص رہنما کو برپا نہیں کیا, ایک ڈیڈیکیٹڈ لیڈر کو ان کے لیے دے نہیں دیا. اور اب اگر یہ پورا چیپٹر پڑھیں, گھر جا کر ضرور پڑھیں, تیسرے چیپٹر میں بہت سارے نام ہیں, لیکن تیسرے چیپٹر میں تیسرے باب میں نہمیہ کا نام کہیں نظر نہیں آتا, نہمیہ کا نام کہیں نہیں ہے, لیکن باقی تمام لوگوں کے نام ہیں. ایک مخلص رہنما اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ دوسروں کو کریڈٹ مل رہا ہے, دوسروں کی تعریف ہو رہی ہے, دوسروں کے نام لکھے جا رہے ہیں, دوسروں کا ذکر ہو رہا ہے, دوسروں کی بات ہو رہی ہے, تو میری کیوں نہیں ہو رہی؟ میں تو یہ سارا کچھ کرنے والا ہوں, میں تو سب کچھ شروع کرنے والا ہوں. وہ جو مخلص لیڈر ہوتا ہے اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. مخلص رہنما جو ہے وہ دوسروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور انہیں تحریک دیتا ہے. اور نہمی آیا اور اس نے لوگوں کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی اور ان کو تحریک دی اور ان کو کہا کہ آؤ ہم فصیل بنائیں, آؤ ہم یروشلم کی فصیل بنائیں تاکہ آئندہ کو ہم ذلت کا نشان نہ رہیں. ڈسگریس جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے, ہمارے قوم پر سے جاتی رہے. یہ جو ایک سٹگما ہے, یہ جو ایک کلم کا ٹیکا ہے ہمارے اوپر لگا ہوا ہے کہ یہ ایک غریب قوم ہے, یہ ایک پسماندہ قوم ہے, یہ ایک بکھری ہوئی قوم ہے. یہ ساری دنیا کے لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک سٹگما بن چکا ہے, یہ ہمارے لیے ایک ذلت کا نشان بن چکا ہے. جیسا ہماری کمیونٹی, ہماری قوم پاکستان کے اندر جو مرضی کر لیں, جتنے مرضی بڑے عہدے پر چلے جائیں, جتنے مرضی امیر ہو جائیں, جتنے مرضی بنگلے بنا لیں, گاڑیاں خرید لیں, لیکن وہ آپ کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ کون سا لفظ آپ کے لیے یوز کریں گے؟ پتہ ہے نا آپ کو, میں یہاں پر وہ یوز نہیں کرنا چاہتا. وہ آپ کو یہ کہیں گے, اور یہ کیا ہے ہمارے لیے؟ ذلت کا نشان. کبھی کسی نے اس نشان کو مٹانے کی کوشش نہیں کی, بلکہ ان کو سپر ہیرو کا نام دے دیا. یہ ہمارے لیے ذلت کا نشان ہے. نہمیہ کیا کہہ رہا ہے؟ تاکہ آئندہ کو ہم ذلت کا نشان نہ رہیں. وہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے, ان کو تحریک دیتا ہے, اس لیے آؤ ہم یروشلم کی فصیل بنائیں. مخلص لیڈر جو ہوتا ہے وہ منصوبہ سازی کرتا ہے, وہ تنظیم سازی کرتا ہے, وہ پلاننگ کرتا ہے, وہ چیزوں کو بڑے دھیان سے ناپ تول کے ساتھ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے
کہ دیوار جو ہے وہ 4018 فٹ لمبی دیوار ہے، یعنی تقریباً 2.5 میل لمبی دیوار ہے، اور کوئی 12 میٹر اونچی ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی 2.5 میٹر چوڑی تھکنیس، اس کی چوڑی دیوار ہے۔ اس دیوار کو کیسے تعمیر کرنا، یہ کوئی چھوٹا منصوبہ نہیں ہے، اور اس نے لوگوں کے اندر، خاندانوں میں، قبیلوں میں دیواروں کے حصے تقسیم کر دیے۔ یہ تیسرے باب میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے دیوار کو تعمیر کیا، تو اس نے وہ حصے لوگوں میں بانٹ دیے، تقسیم کر دیے کہ یہ حصہ یہ تعمیر کرے گا، یہ حصہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ تعمیر کرے گا۔ یہ ہوتا ہے مخلص لیڈر، دوسروں کو شامل کرتا ہے، ڈیلیگیٹ، دوسروں کو ذمہ داریاں سونپتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ ذمہ داریوں کو سونپ کر جا کر سو گیا، کسی اور کام میں پڑ گیا، کسی اور جو ہے وہ ذمہ داریاں کوئی اور نبھانے کے لیے چلا گیا، ایسا نہیں ہے۔ وہ اس کام کی نگرانی کرتا ہے، اس کو اوورسی کرتا ہے۔ پھر یہی نہیں کہ دوسروں کی محنت اور کاوش کا اعتراف کرتا ہے، دوسروں کو ریکگنائز کرتا ہے۔ اب پورا باب جو ہے وہ دوسروں کے ناموں سے بھرا ہے۔ کہیں نہیں لکھا کہ نہمیہ نے اس دیوار کی تعمیر کے لیے یہ ذمہ داریاں لوگوں کو دی، نہمیہ نے فلاں قبیلے کو یہ ذمہ داری دی، نہمیہ نے فلاں گھرانے کو یہ ذمہ داری دی۔ اپنا اس نے کہیں پر ذکر نہیں کیا، دوسروں کی کاوش اور دوسروں کی محنت اور دوسروں کی ذمہ داری کو اعتراف کیا، اس کو ریکگنائز کیا۔ اور پھر ایک اور بات کہ مخلص لیڈر اور وقف شدہ لیڈر جو ہے وہ مخالفت کے ڈر سے، یا وہ لوگ جو تعاون نہیں کرتے کام کو بند نہیں کرتے۔ یہاں پر تیسرے باب کی 15ویں آیت میں آپ دیکھیں، اور ان سے آگے تقویوں نے مرمت کی، پر ان کے امیروں نے اپنے مالک کے کام کے لیے گردن نہ جھکائی۔ ان کے جو سردار تھے، ان کے امیر تھے، انہوں نے تعاون نہیں کیا دیوار بنانے میں، انہوں نے اپنا ہاتھ پیش نہیں کیا، انہوں نے اس کی لیڈرشپ کو قبول نہیں کیا، انہوں نے اس کی رہنمائی میں آنے سے گریز کیا۔ اس کے باوجود نہمیہ دیوار تعمیر کرنے میں لگا رہا، اور سنبلت ہارونی، امونی غلام توبیہ اور عربی جشم نے یہ سنا تو وہ ان کو ٹھٹھو میں اڑانے لگے۔ یہ 3 لوگ جو ہیں یہ بھی اس کی مخالفت کر رہے تھے، مسلسل مخالفت کر رہے تھے۔ اس کے باوجود اپنے مقاصد سے پیچھے نہیں ہٹا، اور وہ اس نے اپنے کام کو جاری رکھا۔ یہ کیا کون ہوتا ہے مخلص لیڈر؟ 2 باتیں ہم نے کی ہیں۔ پہلی بات کیا تھی؟ ایک مقصد کو اس کی تکمیل کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں۔ پہلی بات کیا تھی؟ مشترکہ رویا، شیئرڈ ویژن۔ دوسری بات کیا ہے؟ مخلص لیڈر، ڈیڈیکیٹڈ لیڈر۔ اور تیسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ رضاکارانہ طور پر کام کرنے والے لوگ۔ ویژن کی تکمیل کے لیے آپ کو لوگوں کی ضرورت ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یسوع یہ رویا ویژن مقصد لے کر آیا تھا، نجات کا، دنیا کی نجات کا، اور یہاں آ کر اس نے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا۔ 12 کو چنا، پھر 70 کو اس نے 2 کر کے بھیجا، لوگوں کو شامل کیا اپنے ساتھ۔ تو لوگوں کو اپنے کام کی تکمیل کے لیے، رویا کی تکمیل کے لیے، مقصد کے حصول کے لیے
लोगों को साथ शामिल करना बड़ा जरूरी है। और उन लोगों को फिर उसने काम क्या कर दिया, बांट दिया। कुछ लोगों ने अपने अपने घरों के सामने दीवार के हिस्से तामीर किए कि उनके घरों से वो दीवार गुजर रही थी, घरों के सामने से, और उन्होंने कहा कि मैं वो हिस्सा तामीर करूंगा। और कुछ लोग दूसरे शहरों से आए हुए थे। कैन यू इमेजिन कि दूसरे शहरों से यरूशलेम में आए हुए थे दीवार को तामीर करने के लिए। ये किसी तहरीक, जोश, इत्तेहाद और बेगर्जी के जज्बे के बगैर नहीं हो सकता था। जाती मफाद के बगैर और इज्तिमाई भलाई को मद्देनजर रखते हुए लोग इस सारे काम में शामिल हुए कि ये मेरा नहीं है काम, ये मेरी जात के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरी कौम के लिए है, पूरी कम्युनिटी के लिए है, उसकी भलाई के लिए, उसकी शनाख्त को बहाल करने के लिए है। सो यहाँ पर ऐसे लोग जिनका ये काम नहीं था, जिन्होंने कभी हथौड़ा नहीं उठाया था, जिन्होंने कभी कैंडी नहीं उठाई थी, जिन्होंने कभी ईंट, बजरी, पत्थर नहीं उठाया था, उन्होंने भी वो काम किया। यानी जो सोने और खुशबू बनाने वाले थे। कौन लोग थे? जो सुनार थे, जो अतार थे, जो खुशबू बनाते थे, जो परफ्यूम बनाते थे, वो भी शामिल हुए। उन्होंने भी गारा, पत्थर, सीमेंट, ईंट जो है वो उठाया और काम करना शुरू हो गए। और यहाँ तक कि किसी ने किसी काम को छोटा तस्वर नहीं किया। बड़े से बड़े सरदार, हाकम ने भी छोटे से छोटा काम करने के लिए अपने आप को पेश किया। शहर का जनूबी हिस्सा जो है, जो किद्रोन की वादी की तरफ खुलता है, जहां पर शहर के तमाम लोग अपने घरों के, फैक्ट्रियों के या किसी भी किस्म के कूड़े को जलाने के लिए लाते थे, जहां पर बदबू हमेशा रहती थी, जिसको कूड़े के फाटक का नाम दिया गया है। ठीक है जी, रिफ्यूज गेट, यानी वहां पर लोग आने से रिफ्यूज करते थे, जिसको डंज, गेट ऑफ डंज कहा जाता है। गंदगी यानी कूड़े दानों के ढेर लगे होते थे। उस गेट की मरम्मत के लिए भी ये अपने मिल्किया जो शख्स है, अपने हल्के का सरदार है, एक अमीर आदमी है, अमीर है, साहब हैसियत है, वो उसको तामीर करने के लिए अपने आप को पेश करता है। सो आम लोगों ने, सरदारों ने, अतारों ने यानी खुशबू बनाने वाले, परफ्यूम बनाने वालों ने, सौदागरों ने, काहिनों ने, सरदार काहिनों ने, लावियों ने, हत्ता के जवान लड़कियों ने भी तामीर में हिस्सा लिया, जिन्हें सिन्फे नर्म नाज़िम जो है वो कहा जाता है। जवान लड़कियों के घर से एक शख्स, यहाँ पर हमने पढ़ा कि सलूम बिन बिलूहिश ने, जो यरूशलेम के आधे हल्का का सरदार था, उसकी बेटियों ने मुरम्मत की। फसील का एक हिस्सा जवान लड़कियों ने, नौजवान लड़कियों ने तामीर किया। कैन यू इमेजिन कि खुदा ने हर एक को अपनी खिदमत के लिए बुलाया है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं, नौजवान भी शामिल हैं, हर तबके के लोग जो है वो इसमें शामिल हैं। देखिए, आज भी दीवारें बन रही हैं, आपको पता है, आज भी दीवारें बन रही हैं, लेकिन आज अपने अपने मफादात की दीवारें बन रही हैं। ठीक है जी, हर किसी की अपनी रोया है, अपनी जात के गिर्द दीवारें बन रही हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए दीवारें बन रही हैं, अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दीवारें जो है वो बन रही हैं। आज भी लोग दीवारें बना रहे हैं, लेकिन वो एक दीवार बन रही थी
2.5 मील लंबी एक ही दीवार बन रही थी और सब लोग उस एक दीवार को बनाने के लिए शामिल थे। लेकिन आज कोई यहाँ पर दीवार बना रहे हैं, कोई यहाँ पर दीवार बना रहा है, कोई इधर बना रहा है, कोई 12 मीटर बना रहा है, कोई 20 मीटर ऊंची बना रहा है, कोई 2.5 मीटर चौड़ी बना रहा है, कोई 3 मीटर चौड़ी बना रहा है। यानी हर एक की अपनी अपनी दीवार है जो बन रही है। इसलिए सिर्फ इसीलिए हमारी शनाख्त जो है वो बहाल नहीं हो रही। इसीलिए वो जिल्लत का निशान जो मसीही कौम पर चस्पा है वो मिट नहीं रहा, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी दीवार बना रहा है, हर कोई अपने अपने मफादात की दीवार बना रहा है, हर कोई अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ की दीवार बना रहा है, हर कोई अपनी अपनी ज़ात के गिर्द दीवार बना रहा है। यही वजह है कि बहाली नहीं है, यही वजह है कि जिल्लत का निशान जो है वो हमारी कौम के ऊपर ठप्पा लगा हुआ है, वो मिट नहीं रहा, क्योंकि ना मुखलिस लीडर है, ना रज़ाकाराना तौर पर काम कर रहे हैं लोग, और ना ही मुश्तरका रोया है। एक दीवार नहीं है। अगर आज एक दीवार बनाने के लिए लोग इकट्ठे हों तो ये जिल्लत का निशान जो है वो मिट जाएगा। जो नहमिया है वो बनी इसराइल के माथे पर लगा हुआ जो जिल्लत का निशान था वो मिटाने के लिए आया। और जब ये दीवार 52 दिन में बन गई तो 3 चीज़ें जो हैं वो सामने आई। पहली चीज़ यूनिटी। दीवार बनने के नतीजे में बनी इसराइल के अंदर एक इत्तेहाद और यूनिटी, यगानियत और रफ़ाकत पैदा हुई। नंबर 2, दीवार बनने से उनके अंदर जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था वो ख़त्म हो गया। अब उन्होंने अपने आप को महफूज समझना शुरू कर दिया। जब दीवार बन गई तो वो बड़े फ़ख्र से कहने लगे कि अब हम महफूज हैं। और तीसरी चीज़ रूहानी बेदारी पैदा हुई। जब दीवार बन गई, शुक्रगुजारी के तौर पर पानी फाटक के मैदान के सामने, मैदान के अंदर लोग जमा हुए और लोगों ने खुद दरख्वास्त की, लोगों ने खुद ख्वाहिश का इजहार किया अज़रा कायन से कि शरीयत की किताब लाई जाए और पढ़ी जाए। देखिए रूहानी बेदारी किसकी वजह से? दीवार के तामीर होने की वजह से। और अज़रा काहिन शरीयत की किताब मंबर पर खड़ा पढ़ता रहा और उसने ट्रांसलेटर्स और अपने खिदमतगार और टीम के लोग पूरे मजमा में जो पानी फाटक के में जो जमा था उनके दरमियान उसने भेज दिया और लोग तर्जुमा कर करके लोगों को आसान जुबान में समझाते गए शरीयत। और जब वो समझते गए तो वो रोते और चलाते और अपने कपड़े फाड़ते और खाक उड़ाते, ना सिर्फ अपने गुनाहों की तौबा करते हुए नजर आए बल्कि अपने बाप दादा के गुनाहों की भी तौबा करते हुए नजर आए। किस वजह से? दीवार की तामीर होने की, शनाख्त के फिर बहाल होने की वजह से। तो आइए हम सब मिलकर काम करें। आइए जो डेडिकेटेड लीडर है, जो मुखलिस रहनुमा है, उसके पीछे लग जाए। जो जिसके पास ऐसी रोया है जो पूरी कौम के लिए है, पूरी कम्युनिटी के लिए है, उसकी जात के लिए नहीं है, उसके पीछे उसकी मदद के लिए निकल पड़े ताकि आगे को हम जिल्लत का निशान ना रहें। खुदा आपको बरकत दे इस कलाम के वसीले से। गॉड ब्लेस यू।